والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے بے انتہا حمد و ثنا ہے جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک انسجاں ہے، رب العالمین ہے، روز جزا کا مالک ہے، رزق کا دینے والا ہے، خیر کا دینے والا ہے، فیصلے فرمانے والا ہے۔ ہر شے پر اسی کی قدرت ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، وہ جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں اسی کی مرضی اور منشے کے مطابق سوچنا، چلنا، عمل کرنا چاہیے۔ آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سیاح العامہ کا راحت قلب سینہ سرور مدینہ، غریبوں کے غمخوار آقا، یتیموں کے مددگار آقا، سرور انبیاء، سرور کائنات، رحمت العالمین پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ ان بندوں کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے جو کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، کرنے کا جنون رکھتے ہیں، مقصد رکھتے ہیں اور ارادہ رکھتے ہیں، منزل مقصود پر نظر ہوتی ہے اور مقصد، اپنا جو مقصد ہے، قدم قدم پر اپنے مقصد پر رہتے ہیں۔ جب انسان کسی چیز کا مقصد بناتا ہے تو وہ مقصد پر اس کے بعد جیتا ہے اور مقصد کو پانے کی جستجو میں لگا رہتا ہے، تو اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے، وہ زندہ ہے، جی رہا ہے اور کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو ہر شے جب سے روز ازل سے لے کے آج تک، اس وقت سے لے کے ہر انسان کو اپنا مقصد بنانا چاہیے، اور وہ مقصد ایسا ہو کہ جس سے اللہ اس کے رسول بھی راضی ہوں اور تمہارے اس مقصد سے ہمارے اہل و عیال کا اور ہمارے قوم کا بھلا ہو۔ مقصد ایسا ہونا چاہیے۔ مقصد ہمارا محدود اگر ہوگا، یعنی وہ مقصد ایسا ہے کہ بس میں خوش رہوں، ہاں میرے اہل و عیال خوش رہیں، بس اس کے بعد مجھ سے کیا، مجھے کیا کرنا ہے، کسی اور سے، اوروں سے کیا کرنا ہے۔ تو یہ جو سوچ رہے ہیں یہ ہماری محدود سوچ ہے۔ ہم اوروں کو کیا کرنا ہے، یہ ہماری کمزوری ہے، بہت بڑی خامی آج ہمارے اندر ہے۔ تو ایسا ہم سوچ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی دوسرے مذاہب کو، دوسرے فرقوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ برابر اپنی قوم کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ خود کے بارے میں بھی سوچتے ہیں اور اپنی قوم کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، اور ان کے قوم کو، ان کے مذہب کو فروغ دینے کے کام کرتے ہیں، ہم سے زیادہ کرتے ہیں۔ پھر ہمارا مذہب امن و سلامتی والا مذہب ہے، ہمارا مذہب جو ہے سکون والا مذہب ہے، ہمارے مذہب میں جو ہے استقامت ہے، ہر چیز ہے، اللہ نے اسلام کو، ایمان کو مکمل کر دیا، سب کچھ کر دیا، کوئی کمی نہیں ہے ہمارے اندر۔ اگر آج سے ہم 900 سال پہلے چلے جائیں گے تو اس وقت کے مسلمان آج کے ترقی یافتہ دور سے ہزاروں گنا آگے تھے۔ اس وقت کا مسلمان بتا رہا ہوں میں کہ آج جو ہم اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو آج بہت اعلیٰ و عرفہ جو ہے ٹیکنالوجی استعمال کرنے والا سمجھ رہے ہیں، تو ہمیں اس چیز سے جو ہے بے خبر رکھا گیا ہے۔ آج کے مسلمان کو اس چیز سے بے خبر رکھا گیا ہے کہ کتابوں میں تو سارے کے سارے جو بھی چیزیں آ رہی ہیں، تعریفیں آ رہے ہیں، ایجادات آ رہے ہیں، ساری چیزیں آ رہے ہیں، وہ کس کے؟ غیر قوم کے آ رہے ہیں، انہی کے آ رہے ہیں۔ تو وہ کیوں ہماری تعریف کریں گے؟ وہ کیوں کریں گے ہماری تعریف؟ ہم شکوہ نہیں کر سکتے، ہم اعتراض بھی نہیں کر سکتے، کیوں کریں گے؟ ہمارے ان سے کیا تعلقات ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ظاہری اسباب میں اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں، یہ ہمارے اخلاق ہیں، ہم سے خندہ پیشانی سے پیش آ رہے ہیں، یہ ہمارے اخلاق ہے، ہمیں اسلام، ہمیں اس کا جو ہے
ترغیب دلاتا ہے، رغبت دلاتا ہے کہ ہمیں سب سے جو ہے پہلے انسانیت کے طریقے پر چلنا چاہیے، پھر انسانیت پیش کریں گے، اخلاق پیش کریں گے، تو اس کے بعد ہم اسلام پیش کر سکتے ہیں۔ ہم انسانیت پیش نہیں کر رہے ہیں، اخلاق پیش نہیں کر رہے ہیں، ڈائریکٹ اسلام پیش کریں گے تو کوئی سننے والا نہیں ہے۔ پہلے انسانیت ہونا، اخلاق ہونا، پھر اس کے بعد جو پیش کریں گے وہ قبول ہوگا۔ لیکن آج مسلمان، آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں میں، جو اللہ تعالیٰ فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو ہم تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، عمل میں لانے کی کوشش کرتا ہے، مقصد بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور اسے راہ ہدایت دے دیتے ہیں۔ جو کوشش کرتا ہے، آگے بڑھنے کا مقصد رکھتا ہے، جستجو رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے اگر وہ اپنے آپ کو جو محدود سمجھتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے، کہ ہر بات میں جو ہے بس میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں ہو سکتا، تو یہ چیز اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ کبھی وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا جو خود اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم، وہ ایسا کہنے والا انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے چاہنے والوں نے آج سے 900 سال پہلے کے مسلمانوں کی بات، ہمارے اسلاف اکابر، ہمارے جتنے بڑے گزر چکے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں، کہ آج سے 900 پہلے کے مسلمان کی بات، اگر نام لوں گا تو پھر جو ہے نام ذہن سے نکل جائے گا، اس لیے لفظ مسلمان ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں میں، کہ مسلمان آج کے ترقی یافتہ دور سے بھی ہزاروں گنا آگے وہ مسلمان تھا۔ اور ہماری کمزوری کیا ہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، آج کا دور ترقی والا دور ہے، آج کا دور ترقی یافتہ ہے، جو دکھ رہا ہے وہی ترقی یافتہ ہے، لیکن آج کے مسلمان کے اندر جو ہے دور اندیشی ہماری ختم ہو چکی ہے۔ ہم اس کی گہرائی میں جانا ہمارا اب جو ہے لاپرواہ، ہم کہہ سکتے ہیں، ہم جو ہے اپنے آپ کو کسلان کہہ سکتے ہیں، جو ہے ہم اپنے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، جس چیز کی وجہ سے آج مسلمان جو ہے صرف ظاہری اسباب کو دیکھ کر، دور حاضر کو دیکھ کر سمجھ رہا ہے کہ یہی ترقی یافتہ دور ہے۔ یہ سوچ کر آج مسلمان محدود ہو چکا ہے۔ اور ہماری نسلوں کو دیکھیں گے، اگر نسلوں کو پوچھیں گے کہ جو ہے اس دور کا جو ہے بہترین ترقی یافتہ شخص کون ہے، فلاں یہ وہ کام کس نے کیا، فلاں کس نے کیا، تو فوراً بچہ جو ہے کس کا نام لیتا ہے؟ یہود و نصارہ کا نام لیتا ہے۔ ہر کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہود و نصارہ کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، ہر چیز میں انہی کا نام ہے۔ اور اکثر ہمارے بڑے لوگوں کو بھی یہ معلوم ہے، اور بچے پڑھ کے آگے گھر میں بولتے کہ یہ جو ہے یہ ایجاد فلاں اس نے کی، یہ جو ہے یہ انوینشن اس نے کیا، یہ تحقیق اس نے کی، یہی ہے نا ہمارے بچوں میں۔ ہمارے ماں باپ بھی جو ہے وہی چیز کو سن رہے ہیں، وہی معلوم ہے ان کو، کتابوں میں تو نہیں ہے، لیکن حقیقت کو مٹایا نہیں گیا ہے، حقیقت کو چھپایا گیا ہے۔ حقیقت ہم سے چھپائی گئی ہے، مٹا نہیں گئی ہے۔ مٹانا ناممکن ہے، مٹا نہیں سکتے، چھپا سکتے ہیں۔ تو کتابوں میں نہیں لکھ کر چھپایا گیا ہے کہ آج آپ کے پاس جو ترقی ہے، جو تحقیقات ہیں، جو کچھ چیزیں ہیں، وہ سارے ایمان والے تھے 900 سال پہلے، انہوں نے یہ ساری چیزوں کی تحقیق انہوں نے 900 سال پہلے ہی کر دی۔ پھر یہود و نصارہ نے اس کے اوپر انہوں نے جو ہے اپنا کام کیا، اپنا نام دیا، اس کے بعد دنیا والوں کو پیش کیا کہ دیکھو یہ کام ہم نے کیا۔ اور ہم اس غلط فہمی میں آج بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج کا مسلمان ترقی یافتہ مسلمان ہے۔ یہ معلوم ہے ہمارے نوجوان بچوں کو، بڑے ہمارے بچے جتنے نوجوان ہیں، میں چھوٹوں کی نہیں بلکہ بڑوں کی بات کر رہا ہوں، میں سب کو یہ معلوم ہے کہ نہیں فلانا یہ وہ نامہ جتنے بھی ہیں ہم سنتے ہیں، وہ ایجاد کس نے کیا، یہ کس نے کیا، وہ کس نے کیا، یہ سب سن رہے ہیں ہم، لیکن حقیقت کو چھپایا گیا ہے، مٹایا نہیں گیا ہے چیز ہے۔ ہم تحقیق کریں، ہم ہر فرد واحد اس کے اوپر غور کریں اور اپنی اولاد کو یہ چیز بتا کے نسلوں کو بتائیں گے بیٹے اسلام اور مسلمان جو ہے محدود شے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام اور مسلمان یہ لامحدود سوچ رکھنے والا مسلمان ہوتا ہے، وہ ہر قدم پر آگے بڑھنے والا ہوتا ہے۔ ہماری کمزوری کیا ہے کہ ہم آج اپنے طرف سوچ کو بدل چکے ہیں اور ہم اپنے آپ کو محدود سمجھ رہے ہیں، پر کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں، اور ہم صرف ظاہری اسباب کو، یہود و نصارہ کو دیکھ کر سمجھ رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں،
اور یہ لوگ ہمارا کیا ہے؟ آئیڈیل ہے۔ کیا ہم مثال دے رہے ہیں؟ بالکل ان کی مثال دے رہے ہیں۔ پھر اب ایسا ہو چکا ہے کہ اب ترقی یافتہ دور چل رہا ہے، حقائق کو چھپایا گیا ہے، اب دور چل رہا ہے، دور حاضر ہے، یہ حال ہے، گزر رہا ہے۔ اب لوگ بس ایک چیز بنائے ہوئے ہیں، بناتے بناتے یہود و نصارہ ایک اقتدار پر آ چکے ہیں۔ اب ان کی ظاہر سی بات ہے، اب ان کی زبان تو سیکھنا پڑے گا۔ مسلمان آئے کہاں کمزور ہو گیا؟ ان کی زبان میں آ کے کمزور ہو گیا۔ اب یہود و نصارہ ترقی یافتہ دور کے اب فی الوقت وہی لوگ ہیں، اب حقائق کو چھپا دیے، ہمارا گمراہ کر دیے، اور ہم جو ہے اپنے آپ کو محدود سمجھ کے بیٹھے ہوئے، اپنا کمزور سمجھ کے بیٹھے۔ کیوں؟ اب ان کی زبان پہ بات آ گئی اور ہم کمزور کہاں ہو رہے ہیں؟ میں کو یہودیوں کی بات، یہود و نصارہ کی بات نہیں آتی ہمارے کو، ہم کمزور ہو گئے۔ مطلب بات ان کی نہیں ہے، لیکن پاور ان کا ہے، طاقت ان کی ہے، اب زبان ان کی چلیں گی۔ بات زبان کی نہیں ہے، اللہ کا علم ہے، لیکن بتا رہا ہوں کہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جس کی زبان ہے وہ طاقتور ہے، جن کی زبان ہے وہ پاورفل ہے۔ اب لازم ہے ان کی زبان سیکھنا، یہ اصول ہے۔ جو جتنا طاقتور ہوتا ہے اتنا وہ حاوی بھی ہوتا ہے، تو ان کے خلاف بھی کوئی جا نہیں سکتا، مجبوراً سیکھنا تو پڑے گا۔ اگر ہم مذہب اسلام کا بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی زبان سیکھنا لازم ہے۔ اب ان کی زبان ایسی ہے کہ اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو ہم دین کا بھی کام نہیں کر سکتے، مذہب اسلام نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے لیے یہ اللہ کا ایک علم ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے علوم اللہ نے بنائے ہیں، اور سارے کے سارے اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے نپا کے صدقے میں وہ سارے علوم کو اللہ نے ہمارے لیے دنیا میں جو ہے دے دیا، تاکہ دنیا میں ہم اس کو استعمال کر سکیں۔ ہر مقام میں ہر لحاظ کے حساب سے موسم الگ، مقام الگ، لوگ الگ، خیالات الگ، سوچ الگ، سب کچھ الگ، زبان الگ۔ تو ہر جگہ مسلمان ہے، ہر جگہ اللہ کا ماننے والا ہے، سرور انبیاء سے محبت کرنے والا ہے، اکابر عظیم کرنے والا ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن آج ہم اپنے حقیقت سے ہم کیا ہو چکے ہیں؟ دور ہو چکے ہیں، اور اب وہ لوگ مسلط ہو چکے ہیں۔ اب ضروری چیز ہے کہ ہمیں اب ان کی زبان سیکھنا ہے، اب اس کے بعد ہمیں اور کچھ کرنا ہے، اور ہمارے ذہنوں سے ہمیں یہ بات نکالنا ہے کہ ہم محدود نہیں ہیں، ہم کمزور نہیں ہیں، اور ہمارے نسلوں کو یہ بات بتانا ہے، اور ہمارے نوجوان بچوں کو یہ بات بتانا ہے کہ آج کا مسلمان جو محدود سمجھ رہا ہے، آج سے 900 سال پہلے کے مسلمان کو دیکھیں گے تو ساری ایجادات مسلمان نے ہی کی ہے۔ حقیقت ہے، آپ جا کے تحقیق کریے، جو اسباب آپ کے پاس ہے تحقیق کرنے کے، وہ سارے استعمال کر کے دیکھیے آپ کہ مسلمان نے کیا کیا کیا، اور کس میں؟ عربی زبان میں کیا، عربک بولنے والے۔ پہلے تو انگلش کا نام و نشان نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، یہود و نصارہ کا خیال کہیں کہیں تھا، لیکن ترقی یافتہ دور ایجادات کچھ بھی نہیں۔ تو پھر وہ لوگ مسلمان تھے، پنج وقتہ نمازی تھے، اور لامحدود سوچ رکھنے والے تھے، اللہ کے قدرت میں غور و فکر کرنے والے تھے، اللہ کی قدرت میں سوچنے والے تھے۔ اللہ کی قدرت بھی بولے تو خالی ہم بس کیا بول رہے ہیں؟ صبح ہو رہی، شام ہو رہی، سورج نکل رہا، چاند نکل رہا، ڈوب رہا، جا رہا، پنج وقتہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بڑوں کا چھوٹوں کا، یہ محدود چیز بن گئی ہماری۔ اسلام بولے تو کیا ہے؟ ایک محدود چیز بنا کے بیٹھ گئے ہم لوگ، اتنے میں چلے گئے مسلمان خالی۔ اب اللہ کی قدرت خالی اس میں ہے، خالی چاند سورج ظاہری چیزوں میں اللہ کی قدرت۔ تو آج سے 900 سال پہلے جس کو اللہ نے لامحدود سوچ عطا کیا تھا، ان کی جو بصیرت اتنی ایسی تھی کہ وہ لوگ نظر نہیں آنے والی چیز میں بھی غور و فکر کر کے انہوں نے بتا دیا کہ جراثیم بھی کوئی چیز ہے۔ یہ کون کرے؟ مسلمان۔ آج کی بات نہیں بول رہا ہوں میں، ہم بولتے نہیں یہاں سے 150 سال پہلے وہاں جنگل تھا، وہاں فلاں تھا، 200 سال پہلے یہاں کچھ بھی نہیں تھا، 60 سال پہلے ادھر جنگل تھا، یہ باتیں ہیں کہ 900 سال پہلے کا مسلمان سب کچھ کر دیا جو آج دنیا ان کے نام پہ ترقی کر رہی۔ پھر وہ ترقی کیسا ہوگا؟ اگر دنیا میں اگر ہم آج ترقی یافتہ دور میں جی رہے ہیں تو پھر جو ہے آثار قدیمہ جو عمارتیں بنی ہوئی ہیں پھر وہ کیسا بنی؟
کیسا بنی عمارت ہے؟ 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 800 سال پہلے جو ایسی عمارتیں، ایسے کارنامے انجام ہوئے جو آج کی سائنس بھی بیکار ہے ان کے سامنے. پھر ہم آج بول رہے ہیں نہیں آج کا دور ترقی یافتہ ہے. ہاں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، ہاں بہترین انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں. انگلش سب کو آنا، انگلش پڑھ رہے ہیں بول کے تم اردو کو چھوڑ دے رہے ہیں، انگلش کے نام پہ تم عربی کو چھوڑ دے رہے ہیں. ہاں اتنی بھی ضروری ہو گئی ہے تم عربی کو چھوڑ دینا. ہاں جتنا آج یہود و نصارہ عربک بہترین بولتے ہیں، عرب کا لوگ عرب بھی نہیں بولتے، یہودیاں اتنی بہترین عربی بولتے ہیں. اگر ہم ان کی زبان سنیں گے ہم، ہاں آپ کو یہ دور میں مشکل نہیں ہے. کسی یہودی کو عربی بولتے تھے سنیے آپ، معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کتنا بہتر عربی بولتا ہے. ہم کیا بول رہے ہیں؟ نہیں انگلش ضروری ہے، اردو ضروری نہیں ہے، اور عربی ضروری نہیں ہے، قرآن ضروری نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے بندے، جو بندہ کوشش کرتا ہے، جو بندہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ارادہ مقصد حیات بناتا ہے، تو ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. تو یہاں پر جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے تو ہمارے اکابر علماء، ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین نے جو بھی کام کیا ہے، انہوں نے اللہ اس رسول کو راضی کرنے کے لیے، اور انہوں نے دور اندیشی کو اختیار کرتے ہوئے انہوں نے ساری زندگی گزاری ہے. کبھی مسلمان محدود نہیں سمجھا، اور نہ ہمارے مسلمان نے کبھی جو ہے کسی کا سہارا لیا. جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بہت اس وقت کا ایک فلاسفر آیا، اس وقت کا بڑا فلسفی تھا، اب بہت بڑا علم رکھنے والا تھا. تو اس نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے شرمندہ کرنے کے ارادے سے ان کے پاس آیا، اور آ کر ان سے پوچھنے لگا کہ جیسے غیر مسلم لوگ بھی جو ہے اسلام کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، یہود و نصارہ بھی رکھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں قرآن میں، اور اس لیے تحقیق کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے ذریعے سے ہمیں کمزور کرے. ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ ہمیں شرمندہ کرنے کے لیے اور ان کے مذہب کو اقتدار دینے کے لیے، ہمیں جو ہے کمزور کرنے کے لیے تحقیق کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تاکہ ہمیں جواب دے سکے، ہمیں جو ہے کہیں نہ کہیں ہمیں جو ہے وہ جو اپنے خواہوں میں کر سکے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے فلسفی آتا ہے، اس وقت آ کر کہتا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن سب کو نارے جہنم میں ڈالنے والا ہے. ہاں ایسا ہے اسلام میں، قرآن میں. تو پھر یہ بتاؤ کہ پھر شیطان آگ کا بنا ہوا، اب آگ کو آگ کیسے جلا سکتی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اس وقت کے بڑے ایک علم رکھنے والے نے یہ بات کہی، جو اس وقت کا قابل شخص تھا تو اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا تھا. تو اس نے نہیں، جو اس وقت کے بڑے قوم کا جو رہبر ہے، جن کو ہم امام شافعی، مالکی، حنبلی کہتے ہیں، تو امام، تو ہم تعظیم جو ہے اس علماء بھی یہ لفظ کو استعمال کرتے ہیں کہ جو لفظ امام ہے، تو اس وقت نہیں، جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں مسجد کے امام، ایسا نہیں، بلکہ وہ قوم کے امام تھے، قوم کے رہبر تھے وہ لوگ. تو ان سے شخص اگر ان کو شرمندہ کرنے کے لیے پوچھتا ہے کہ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ جو اس کو جو نارے جہنم میں ضرور ڈالیں گے، جو اللہ سے رسول کے خلاف چلیں گا، ہاں جو انسانیت کا دل دکھائیں گا، جو بندوں کا حق ادا نہیں کریں گا، یہ ساری چیزیں ہیں، ہاں جو بد اخلاق ہوگا، یہ ساری چیزیں ہیں، تو اللہ ڈالے گا. تو وہ اعتراض کرتا ہے کہ ایسا کیسا جو ہے آگ، شیطان آگ کا بنا ہوا ہے، شیطان آگ کا ہے، تو آگ کو آگ کیسا جلا سکتی؟ ایسا تو نہیں ہے، مشکل ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دور اندیشی اور ان کا علم بتا رہا ہوں میں، کتنا ہی بڑا علم والا آ جائے ان کے سامنے، اللہ والوں کے سامنے، ان کے سامنے وہ جو ہے عاجز ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ارے میں تو غرور کیا تھا، تکبر کیا تھا، لیکن یہاں پر تو سب کچھ ہے. تو آپ نے جیسا اس نے جواب سوال کیا، تو آپ نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر اسے مارا. مارتے ہی وہ غضبناک ہوا، ارے میں نے سوال کیا اور آپ مجھے تکلیف دے رہے ہیں. تو آپ نے تعجب سے پوچھا، ارے تمہیں مار کیسا لگی؟ کیسا لگی مار؟ کیوں نہیں لگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ارے تم تو مٹی کے بنے ہوئے ہو، پھر مٹی سے مار کیسا لگی؟
آپ مٹی کے ہیں، پھر مٹی سے کیسا لگی مار، قربان ہو جائے۔ تو آپ نے عملی طور پہ اس کو یہ بتایا کہ مسلمان ہر فیلڈ میں، ہر مقام پر مسلمان آگے ہے، اور مسلمان کی سوچ محدود نہیں ہے۔ مسلمان ہر جگہ اللہ کی قدرت کو ہر جگہ تلاش کرتا ہے، اور ہر قدم قدم پر اپنے آپ کو مثبت سوچ رکھتا ہے، بلکہ منفی نہیں رکھتا، نگیٹو نہیں رکھتا، بلکہ مسلمان اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھتا، بلکہ مسلمان کی یہ سوچ ہماری بن چکی ہے۔ ہمیں بدلنا چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کو، ان کے علم کو، اور ان کی بہترین جو ہے تزکیے کو، اور سامنے والے کے سمجھانے کے طریقے کو دیکھ کر ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ لیکن آج کے ترقی یافتہ دور میں جیتے کہتے ہیں کہ ہم آج ترقی یافتہ دور میں جی رہے ہیں، بلکہ یہ ترقی یافتہ دور در حقیقت نہیں ہے، ایک دھوکہ ہے۔ لہٰذا بہت کمزور، تو افسوس والی بات ہے کہ مجھے جو ہم کہہ رہے ہیں، کہنے کے بہت کچھ ہے، سمجھنے والے کے لیے کہ اتنا کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی حقیقت کو بھلا چکے ہیں، ہمارے اسلاف کو بھلا چکے ہیں، ہمارے اکابرین کو بھلا چکے ہیں، مذہب اسلام کو بھلا چکے ہیں، اس کی حقیقت کو بھلا چکے ہیں۔ صرف اسلام مسلمان بولے تو بس ایک محدود شے کا نام آ چکا ہے، کیونکہ ہمارے اندر اتحاد، قوم، طاقت، علم، تعلیم، اب سب سے ضروری کیا ہے؟ تعلیم ضروری ہے۔ اب تعلیم یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ مدرسے میں چلے گئے تو جو ہے دنیاوی تعلیم سے دوری، دنیاوی تعلیم میں آ گئے تو مدرسے سے دوری۔ مسلمان بڑھ چکا ہے، جسے اسلام کا خسارہ ہو رہا ہے اس میں۔ پہلے مسلمان ایسا نہیں تھے، ہاں، اللہ کی قدرت کو ہر جگہ تلاش کرتے تھے، ہاں، اللہ کی قدرت کو آپ کہاں تلاش کریں گے، میں کہاں تلاش کروں گا؟ بولیے۔ پہلے کا مسلمان جو ہے دنیا میں بیٹھ کے، آج سے 100 سال 700-800 سال پہلے کا مسلمان جو ہے دنیا میں بیٹھ کے جو ہے اس کی جو ہے سوچ چاند تک چلے گئی، چاند کے آگے چلے گئی، ہاں، سیاروں میں چلے گئی، سب جگہ چلے گئی مسلمان کی۔ وہ لوگ بیٹھ کے جو نقشے بنا دیے، ہاں، یہ دنیا گول ہے، فلاں ہے، ایسا ہے، سب کچھ انہوں نے تحقیق کر ڈالی۔ اور آج کا مسلمان جو ہے محدود ہو کے ہم رہ چکے ہیں، ہماری سوچ محدود ہو چکی ہے، اور ہم تعلیم کے نام پہ بڑھ چکے ہیں۔ یہ سب سے بڑی کمزوری ہے ہماری، ہاں۔ انگلش کے نام پہ آپ اتنا انگلش میں چلے گئے کہ قرآن سے دور ہو گئے، ہاں۔ چلیے دینی مدارس میں جا رہے ہیں آپ، دینی مدارس میں بھی جائیے، لیکن ہر دو جگہ پہ جو ہے دنیا اور آخرت دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ ہم روز دعا کرتے ہیں، مولا ہمیں دنیا اور آخرت میں جو ہے کامیابی عطا فرما، اچھائی عطا فرما، ہاں، ترقی عطا فرما، دنیا اور آخرت سب کچھ عطا فرما۔ پھر دنیا اور آخرت دونوں ہونا، دونوں کہاں ہیں؟ دنیا میں چلے گئے تو دنیا کے ہو جا رہے ہیں، آخرت میں آ گئے تو دنیا نے معلوم، ہاں۔ تو ایسا نہیں ہونا۔ مسلمان آج ہماری کمزوری ہے، تو سب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کو جو ہے سامنے لائیں، ورنہ ہمارے لیے پھر اگر ہم کمزوریوں کو سمجھ جائیں گے ہماری بنیادی، تو پھر ہم سے بڑا طاقتور دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ ہم کمزور ہو چکے ہیں، میں نہیں، ہماری سوچ محدود ہو چکی ہے۔ کہنے کے لیے بہت حاضر ہے، اگر افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ آج ہماری قوم کہاں جا رہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہاں، اپنے مطلب کے لیے کسی کو سمجھاتے ہیں، اپنے مطلب کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں، اپنے مطلب کے لیے کسی کے سامنے جاتے ہیں، اس کو تعظیم کرتے ہیں، مطلب کے لیے کر رہے ہیں۔ ارے اپنے خود کے لیے نہیں، اپنی قوم کے لیے، قوم کی بھلائی کے لیے، انسانیت کے لیے اگر ہم کام کریں گے، سوچیں گے، تو قوم کا بھلا ہو سکتا ہے، اور اللہ اس کے رسول ہم سے راضی ہو سکتے ہیں۔ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ میرے مولا ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما، ہر دو جگہ پہ اللہ ہمیں کامیابی نصیب فرما۔ کبھی ہمیں جو ہے میرے مولا جو ہے ہماری سوچ کو محدود نہ بنا میرے مولا، ہم سب تو ہماری سوچ کو لامحدود بنا، اور ہر ترقی کے دور میں میرے مولا ہمیں اور ہمارے نسلوں کو کامیابی کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔